السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ محترم حضرات، معزز سامعین کرام، سامعین و سامعات، الحمدللہ آج بتاریخ 18 جون 2023 بروز اتوار مکتبہ مصباح الاسلام کی طرف سے ماہانہ لائیو پروگرام پیش کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے 29 پروگرام پیش کیے گئے ہیں، یہ 30واں لائیو پروگرام ہے۔ الحمدللہ مکتبہ مصباح الاسلام نے ہر مہینے لائیو پروگرام پیش کیے ہیں، اور ان میں سے کئی ایک پروگرام اسلامی آداب کے تعلق سے اور اسلامی آداب کے موضوعات سے پیش کیے گئے ہیں۔ آج کا پروگرام بھی آداب کے تعلق سے ہے، اور ایک اہم موضوع ہے گفتگو کے آداب۔ حضرات، الحمدللہ اسلام نے ہر زندگی کے ہر شعبے کے اندر بہت ساری ہدایتیں اور بہت ساری تعلیمات اور بہت سارے آداب ہم کو دیے ہیں۔ انہی آداب میں سے ہے گفتگو اور بات چیت کے آداب۔ ہم معاشرے کے اندر رہتے ہیں، لوگوں سے لین دین، تعلقات، خرید و فروخت اور بات چیت کے مواقع ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گفتگو اور بات چیت کے آداب بھی اسلام کے طریقے سے کریں، تاکہ ہمیں جو ہے اسلامی طریقے سے گفتگو اور بات چیت کا ثواب بھی حاصل ہو، اور یہ کہ آداب بھی ہمیں یاد رکھیں۔ آئیے اس سلسلے کے اندر چند اہم ترین آداب قرآن اور احادیث کے اندر ہیں۔ ان آداب میں سے ایک اہم ترین ادب یہ ہے کہ اسلام کی تعلیم ہے کہ ہم جب بھی کسی سے ملیں، بات چیت کریں، تو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا کلمہ استعمال کریں، سلام کریں۔ اس سلسلے میں بخاری شریف 6236 کی حدیث ہے، جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہدایت دی ہے کہ ہم کسی کو پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے ہیں، پھر بھی ہم ضرور سلام کریں۔ انہی آداب میں سے ایک اہم ترین ادب سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 83، جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم لوگوں سے اچھی اور بھلی بات کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ اچھی بات چیت اور بھلی بات چیت کرنا یہ قرآن کی، اسلام کی تعلیمات میں سے ایک اہم ترین تعلیم ہے۔
سورہ لقمان آیت نمبر 19 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک اہم ترین تعلیم ہم کو دی ہے، اور گفتگو کے آداب میں سے ایک اہم ترین ادب یہ بیان کیا ہے کہ جب ہم گفتگو اور بات چیت کریں تو آواز پست رکھیں، یعنی یہ کہ بہت زیادہ آواز بلند نہ کریں بلکہ درمیانی آواز کے اندر گفتگو اور بات چیت کریں۔ اسی سلسلے میں مسلم شریف کے ایک اہم ترین حدیث ہے، حدیث نمبر 2055۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ ایسی جگہ پہنچتے جہاں کچھ لوگ سوئے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ بیدار ہیں، جاگے ہوئے ہیں، تو آپ ایسے انداز میں سلام کرتے تھے کہ جو بیدار ہے وہ سلام کی آواز سن لے اور جو سویا ہوا ہے وہ اس سلام کی آواز سے پریشان نہ ہو، اس کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ تو گویا کہ ایک ادب ہم کو معلوم ہوا کہ اگر ہم ایسی مجلس کے اندر پہنچیں، کچھ لوگ سوئے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ بیدار ہیں، تو ہم سلام یا کلام ایسی آواز میں دھیمی آواز کے کریں تاکہ سوئے ہوئے لوگوں کی نیند کے اندر خلل نہ پڑے۔ آئیے مسلم شریف کی ایک حدیث ہم نے سن لی، اب اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان مسند احمد کے اندر ہے، حدیث نمبر 6615۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ گفتگو اور بات چیت کرنے کے وقت مسلمان کو چاہیے کہ وہ نرم آواز میں اور دھیمی آواز کے اندر گفتگو اور بات چیت کرے۔ ایک اہم ترین ادب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 6 کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت موجود ہے کہ آدمی جب گفتگو اور بات چیت کرے تو اس کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہر سنی سنائی بات کو بیان نہ کرے بلکہ اس کی تحقیق کر لیا کرے۔ اسی لیے آپ کا فرمان ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات لوگوں کے سامنے پیش کر دے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم ہر سنی ہوئی بات کو لوگوں کے سامنے نہ پیش کریں بلکہ اس کی تحقیق کر دیا کریں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان سورہ حجرات کے اندر ہے، اور اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے گفتگو اور بات چیت کے آداب میں سے ایک بات یہ بیان کی ہے کہ مسلمان وہ ہیں جو لغو اور بیہودہ کاموں سے پرہیز کریں۔ معلوم یہ ہوا کہ گفتگو اور بات چیت کرتے وقت بیہودہ اور فضول اور بیکار قسم کی باتیں نہ کریں۔ اس طریقے سے مسلم شریف حدیث نمبر 593 کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اہم ترین تعلیم دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ
بیجا بحث مباحثے اور یہ کہ بہت زیادہ سوال کرنے سے پرہیز کرے۔ تو اس ادب کو بھی ملحوظ اور پیش نظر رکھیں کہ گفتگو اور بات چیت کے دوران بہت زیادہ بحث مباحثہ سے پرہیز کریں اور بہت زیادہ کثرت سے سوال نہ کریں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 95 کے اندر آپ کا یہ عمل موجود ہے کہ جب آپ گفتگو اور بات چیت کرتے تھے تو آپ کلمے کو کبھی بسا اوقات 3 بار دہراتے تھے تاکہ اس کا مفہوم اور اس کی مراد لوگوں کے سمجھ میں آ جائے، جس سے یہ ادب ہم کو معلوم ہوا کہ ہم گفتگو اور بات چیت کے انداز میں کے وقت جو ہے اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ اگر کوئی ضروری بات ہو تو اس کو دہرا سکتے ہیں، اور دہرانا ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک اہم ترین تعلیم اسلام کی ہے۔ ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو سورہ فرقان آیت نمبر 63 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مومن اور مسلمان کا فرض یہ ہے کہ اگر جاہل اور نادان آدمی جہالت کی باتیں کرے تو اس سے الجھنے کے بجائے درگزر کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اور قرآن کریم کی تعلیم ہے کہ ہم جہالت کی باتوں کو الجھنے کے بجائے اس سے درگزر کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اور قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ اسی سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ جب گفتگو اور بات چیت کرتے تھے تو آپ کا انداز کیا تھا؟ ابو داؤد حدیث نمبر 4839 کے اندر ہے، راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو اور بات چیت ایسی ہوتی تھی کہ بالکل الگ الگ الفاظ ہوتے تھے اور ایسے انداز سے گفتگو اور بات چیت کرتے تھے کہ آپ کی بات آسانی سے لوگوں کی سمجھ میں آ جائے، جس سے معلوم یہ ہوا کہ ہم گفتگو اور بات چیت کرتے وقت الجھے انداز میں نہیں بلکہ سلجھے انداز کے اندر اور الگ الگ الفاظ کو استعمال کر کے صاف الفاظ میں بات کریں تاکہ ہمارا کلام اور ہماری گفتگو اور بات چیت لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ اب قرآن کریم کی ایک اہم ترین تعلیم یہ ہے کہ ہم اپنے والدین اپنے ماں باپ سے گفتگو اور بات چیت کرتے ہیں تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے الگ سے تعلیم دی ہے اور الگ سے حکم دیا ہے سارے مسلمانوں کو۔ چنانچہ سورہ اسراء کے اندر جس کا نام بنی اسرائیل بھی ہے، آیت نمبر 23 کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ جب تم اپنے والدین سے گفتگو اور بات چیت کرو، خاص کر ایسے وقت جب کہ وہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکے ہوں، تو نہ تو ان سے جھڑکنا ہے اور نہ ہی ناراض ہونا ہے، بلکہ بھلی اور اچھی بات کرنی چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی تعلیم ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک تعلیم یہ بھی دی ہے کہ ہم گفتگو اور بات چیت کرتے وقت
لوگوں کے مرتبے اور مقام کا بھی لحاظ رکھیں۔ چنانچہ سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ اللہ تعالی ایسے لوگوں کو جو ایمان لائے اور یہ کہ علم دیے گئے، ایسے لوگوں کے درجات کو اللہ تبارک و تعالی بلند کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم جب ایسے لوگوں سے گفتگو اور بات چیت کریں جو اہل تقوی اور اہل علم ہیں، تو ایسے لوگوں کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم کو ایسے انداز سے گفتگو اور بات چیت کرنی چاہیے جو ان کے مرتبہ اور مقام کے لائق ہو، اور اس طریقے سے یہ اللہ تبارک و تعالی کی تعلیم پر عمل کر سکتے ہیں۔ آئیے اسی سلسلے میں گفتگو اور بات چیت کے اندر ایک چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہم جب کسی سے لین دین کرتے ہیں، ہمیں کوئی شخص کوئی چیز دیتا ہے، مثلا تحفہ وغیرہ، تو اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت ہے کہ ہم پر جب کوئی آدمی احسان کرے ہمارے ساتھ یا ہم کو کوئی تحفہ دے، ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے، تو ایسے میں ہمیں چاہیے کہ ہم جزاک اللہ خیرا کے الفاظ استعمال کریں۔ اور یہ ترمذی شریف حدیث نمبر 2035 کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے۔ اس لیے دوسرے کلمات تھینکو وغیرہ کے استعمال کے بجائے جو ہے جزاک اللہ خیرا کا استعمال کرنا چاہیے۔ آئیے بخاری شریف کے اندر ایک بہت بڑی تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ صحابی خود بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو فحش اور بیہودہ بات چیت کرنے والے تھے اور نہ ہی کسی پر لعنت ملامت کرنے والے تھے اور نہ ہی گالی گلوچ کرنے والے تھے، جس سے معلوم یہ ہوا کہ ہم گفتگو اور بات چیت کرتے وقت نہ تو کسی پر لعن طعن کرے اور نہ ہی بیہودہ بات چیت کرے اور نہ ہی جو ہے ہم گالی گلوچ کا استعمال کریں۔ اور یہ تعلیم جو ہے بخاری شریف 6046 کے اندر موجود ہے۔ اس طریقے سے جب ہم راستہ چل رہے ہوتے ہیں، ایسے وقت میں بہت سارے راستے میں ملتے ہیں، ان میں سے بچے بھی رہتے ہیں، تو عام طور پہ لوگ نظر انداز کو کر دیتے ہیں، لیکن بچوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ راستہ گزرتے ہوئے بچے ملتے تھے تو آپ بچوں سے بھی سلام کرتے تھے۔ اس لیے اسلامی کے آداب میں سے ایک اہم ترین ادب یہ بھی ہے کہ ہم بچوں سے بھی سلام کریں، اس لیے کہ ان کی بھی ہمت افزائی ہوگی، حوصلہ افزائی ہوگی، اور یہ کہ ان کو بھی اسلام کے آداب کی خبر پڑے گی۔ اس سلسلے میں باقاعدہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل صحابی نے بیان کیا ہے، حدیث نمبر 6247۔ اس طریقے سے ہم گفتگو اور بات چیت کرتے ہیں تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہم خیال، اپنے ہم مذہب انسان سے بات چیت کرتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے گفتگو بات چیت کرتے ہیں جو ہمارے مذہب کا نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اسلام کی بڑی پیاری تعلیم ہے۔ اس سلسلے میں سورہ عنکبوت آیت نمبر 46 کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ جب تم اہل کتاب سے گفتگو اور بات چیت بحث مباحثہ کرو تو ایسے وقت میں بھی
بہترین انداز اپنانا چاہیے۔ معلوم یہ ہوا کہ غیر مذہب کے لوگوں سے بھی گفتگو اور بات چیت کرنے کی ہو تو اس کے اندر بھی اچھے انداز میں اور بہترین جو ہے طریقے سے گفتگو اور بات چیت کرنی چاہیے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ آئیے اسی سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی کا ایک اہم ترین فرمان ہے سورہ احزاب آیت نمبر 93 کے اندر سورہ احزاب آیت نمبر 53 اللہ تبارک و تعالی کا فرمان کیا ہے کہ تم ازواج مطہرات سے جب کسی چیز کا سوال کرو تو گویا کہ پردے کی آڑ سے۔ اس سے ایک بہت ادب ہم کو یہ معلوم ہوا کہ ہم اگر کسی خاتون سے کوئی گفتگو اور بات چیت کرنا ضروری ہو تو علانیہ اس کے سامنے نہ ہو، اگر وہ محرم نہیں ہے نامحرم ہے تو اس کے سامنے نہ جائیں، بلکہ جو ہے پردے کی آڑ سے آپ جو گفتگو اور بات چیت کریں۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ آئیے سورہ حجرات آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے جس کے اندر ایک اہم ترین ادب اللہ تبارک و تعالی نے بتایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی آدمی فاسق آدمی ہمارے پاس کوئی خبر لے کر کے آیا ہو تو ہمیں تحقیق کر لینی چاہیے۔ بغیر تحقیق کیے اگر ہم بات کو لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں تو اس کے نقصانات اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تم کسی قوم کے اوپر جو ہے چڑھائی کر بیٹھو اور اس کے بعد جو ہے تم کو نادم اور شرمندہ ہونا پڑے۔ معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی بات بغیر تحقیق کے آپ لوگوں تک نہ پہنچائیں بلکہ پہلے تحقیق کر لیا کریں۔ آئیے اس طریقے سے سورہ حجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ایک اہم ترین ادب ہے، اور وہ کیا ہے کہ کوئی بھی آدمی کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان سے مذاق ہنسی مذاق نہ اڑے، اور نہ ہی عورتوں سے مذاق نہ کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، جس سے معلوم یہ ہوا کہ گفتگو اور بات چیت کے وقت بھی ہمیں اس بات کو ملحوظ رکھنا ہے کہ ہم کسی کا مذاق اور کسی کی ہنسی نہ اڑائیں، اس لیے کہ ہمارے بھائی ہیں، ہو سکتا ہے جن سے ہم مذاق اڑا رہے ہوں وہ ہم سے بہتر ہوں۔ اس طریقے سے سورہ حجرات آیت نمبر 11 کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب تم جو ہے گفتگو اور بات چیت کرو تو اپنے کسی بھائی کو برے القاب اور برے نام سے جو ہے نہ یاد کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ کی ہدایت ہے۔ اس لیے ہم گفتگو اور بات چیت کرتے وقت اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ ہم جو ہے کسی کو برے نام اور برے لقب سے نہ یاد کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اس طریقے سے سورہ حجرات آیت نمبر 12 کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 الگ الگ ہدایتیں دی ہیں۔ ایک ہدایت یہ کہ تم بدگمانی سے پرہیز کرو۔ معلوم یہ ہو گفتگو اور بات چیت کے انداز ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے خواہ مخواہ جو ہے کسی اپنے بھائی سے بدظن نہ ہو بلکہ اچھا گمان رکھیں۔ اور دوسرا ادب یہ کہ ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کی جاسوسی نہ کریں، اس کے عیب ٹٹولنے میں نہ لگیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت اور آپ کا فرمان ہے۔ اس طریقے سے ایک اور ادب یہ ہے کہ ہم اپنے کسی بھائی کی غیبت چغلی نہ کریں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ گفتگو کے انداز میں یہ بھی ایک ادب ہے اور ایک ہی طریقہ ہے کہ آدمی جو ہے گفتگو اور بات چیت کے دوران جو ہے کسی غیبت اور کسی کی چغلی نہ کرے۔ اس طریقے سے سورہ
ہمزہ کے اندر پہلی آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ویسے لوگوں کے لیے ویل اور بربادی اور تباہی ہے جو غیبت اور چغلی کرنے والے ہیں، بدگوئی کرنے والے ہیں۔ اس لیے اس ادب سے بھی اور اس طریقے سے بھی ہم کو بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ چند آداب تھے، اور چند چھوٹے چھوٹے آداب بتانا اس لیے ضروری ہے، فون کرتے وقت، فون سے بات کرتے ہیں اس وقت کچھ آداب ہیں، بہت آداب ہیں لیکن مختصر میں یہ آداب پیش کرتے ہیں۔ پہلا یہ کہ فون کرتے وقت جو ہے ہم ہیلو کرنے کے بجائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ استعمال کریں۔ اور اس طریقے سے ایک اہم ترین ادب یہ ہے کہ ہم غیر محرم سے بات چیت نہ کریں، اور اگر ضروری ہو تو اسلامی آداب کو پیش نظر رکھیں، یعنی یہ کہ جو ہے یہ اسلامی جو آداب ہیں اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے گفتگو اور بات چیت کریں اگر ضروری ہو تو۔ تیسری بات یہ کہ ادھر ادھر کی باتوں کی بجائے کام کی باتیں کریں، اور وہ بھی جو ہے مختصر اور کم الفاظ کے اندر بات چیت کریں۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ غصہ کرنے اور یہ کہ گالی گلوچ کرنے سے پرہیز کریں۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ ویڈیو کالنگ صرف محرم سے کریں، اور وہ بھی ضرورت کے وقت، بغیر ضرورت کے نہیں۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ اجنبی فون ریسیو کرتے وقت احتیاط برتیں، یہ حکمت کی بات ہے۔ اور ساتواں ادب یہ ہے کہ ڈائل کرتے وقت، فون نمبر ڈائل کرتے وقت احتیاط سے کام لیں، یعنی یہ کہ صحیح طریقے سے جو ہے یہ فون نمبر آپ ڈائل کریں۔ آٹھواں ادب یہ ہے کہ اگر کہیں سے کوئی مسڈ کال آ جائے تو غصہ کرنے اور گالی گلوچ اور جھلانے کے بجائے صبر سے کام کرے، ناراض نہ ہو، ایسی بھول چول لوگوں کی ہو سکتی ہے۔ اور نواں ادب یہ ہے کہ فون کرتے وقت جھوٹ بولنے سے پرہیز کریں۔ یہ عام بیماری ہے کہ لوگ جو ہے جھوٹ بہت کثرت سے بولتے ہیں فون کے اندر، لوکیشن غلط بتانا یا یہ کہ جو ہے ہیلا اور بہانہ کرنا، یہ سب جو ہے جس طریقے سے آپ گفتگو عام گفتگو کے اندر جھوٹ سے بچتے ہیں، اس طریقے سے فون کے وقت بھی جو ہے آپ کو جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور یہ کہ 10واں اور آخری ادب یہ ہے فون کرتے وقت کہ جب بات چیت ہو جائے تو اس کے آخر میں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے۔ الحمدللہ یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب آپ کو چاہیے کہ جس طریقے سے آپ نے اس پروگرام کو سنا ہے آپ دوسروں تک پہنچائیں، اور یہ کہ جو ہے اس کو سبسکرائب کریں، اور تاکہ جو ہے یہ نیکی اور خیر جو ہے دوسروں تک پہنچ سکے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سننے سمجھنے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔